السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست کی کال آئی، کہتا ہے مرزا جہنمی نے سعد حسین رضوی صاحب کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ میں نے کہا نہ کرو یار، واقعی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، سعد حسین رضوی صاحب آئیں میری اکیڈمی میں آ کر بیٹھیں، اپنا کیمرہ ریکارڈ کرنے کے لیے ساتھ میں لائیں، پھر ہم یہاں پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے۔ میں نے کہا ہے اس کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب آدھا چیلنج وہ ایکسیپٹ کر لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ بات مینار پاکستان کی ہوئی تھی اور اب بھی وہی ہے۔ یہ مرزا کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی جب چور کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ چوری کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب ہے، اسی میں جا کر چوری ہو سکتی ہے، نہ کہ برابر والے گھر میں، تو اس نے وہی ایک جگہ تعین کر رکھی ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر وارداتیں کرتا ہے، نوجوان لڑکوں کو بہکاتا ہے، دین سے دور کرتا ہے۔ مرزا کے فالوور سے صرف میرا ایک سوال ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مرزا کی دینی خدمات کیا ہیں؟ جب نبی علیہ السلام کی حرمت پر ڈاکہ ڈالا تو مرزا جہنمی کیا کر رہا تھا؟ کیا مرزا باہر نکلا آپ لوگوں کو لے کر؟ جب ہالینڈ میں گستاخیاں ہونے لگی تو کیا مرزا باہر نکلا آپ لوگوں کو لے کر کہ چلیں نبی علیہ السلام کی حرمت پہ پہرا دینا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ صرف باتوں سے آپ لوگوں نے اس کی طرف مائل نہیں ہونا، اس کا عملی کردار بھی دیکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا بولنے کا جو ایک سٹائل ہے، جو اس کا ایکسنٹ ہے، وہ ذرا نوٹ کیجئے۔ جیسے کوئی بدماش نہیں ہوتا، جیسے کوئی جوکر نہیں ہوتا، اس طریقے سے بات کرنا۔ اور آپ بھلے ولی اللہ کو نہ مانیں، لیکن آپ بدتمیزی تو نہیں کریں گے نا، قبروں سے نکال لو، یہ کر لو۔ اور ہم نے نہ جانے اس سے پہلے کتنی گستاخیاں اس کی دکھائی ہیں آپ لوگوں کو، آپ کس مٹی کے بنے۔ اور جہاں تک رہی بات امیر محترم سعد حسین رضوی کی، تو میں صرف اتنا کہوں گا، یہ آپ بچے ہوئے اس لیے ہو کہ ان کی طرف سے آپ کو کوئی شاید ہے ہی نہیں معاملہ نا کہ آپ کو گنتی میں لائیں۔ آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو گنتی میں لائیں، ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایف آئی آر سے ڈرتے ہیں کہ آپ بندے لائیں گے تو پھر ایف آئی آر کٹ جائے گی؟ کس کو ڈرا رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے شخص کو ڈرا رہے ہو جس کے خلاف کبھی ایف آئی آر کٹی نہیں ہے، یا اس کے کارکنوں کو ڈرا رہے ہو کہ جس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی ہیں۔ آپ انسٹنٹ چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اس قسم کے انسٹنٹ ملے جس سے آپ کی پاپولرٹی میں اور اضافہ ہو۔ آپ کو ایک بات کہی گئی کہ آئیے مناظرہ بیٹھ کر بیچ گراؤنڈ میں کرتے، کبھی اس کمرے سے باہر نکلو، شرم بھی نہیں آتی نا کبھی یہ سوچ کر کہ میں کس منہ سے یہ باتیں کرتا ہوں؟ اور دینی خدمات کیا ہیں میری؟ آپ نے صرف کنٹروورشل ایشوز کو اٹھا کر ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ آپ کی دینی خدمات ہیں؟ اور آپ کو کس نے غلط فہمی دی کہ آپ ختم نبوت پر کام کرتے ہیں؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے؟ اس چار دیواری میں بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دینی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے جو چاہنے والے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ہنس رہے ہوتے ہیں آپ کے جوکس کے اوپر، تو انہیں اچھا لگ رہا ہے یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کے یہ ان کی دینی خدمات ہیں۔ جناب کوئی دینی خدمات نہیں ہے۔ آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اس کمرے کی چار دیواری سے باہر تک نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کو کونے میں بیٹھ کے کہتا ہے جی میں نے دشمنیاں بہت لی ہوئی نا، اس لیے قادیانیوں کو یہ بٹھاتا ہے، غامدی کا یہ فالوور ہے۔ ہر اس شخص کا یہ فالوور ہے جو دین بیزار ہے۔ تم اتنے بدبخت ہو کہ تم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی، تم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ تم نے نوجوانوں کو صرف ورگلایا، دین سے دور کیا۔ تم نے جس اسٹائل میں بدتمیزیاں کی ہیں وہ سب آن دی ریکارڈ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندھی تقلید اسی لیے منع کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ سوال تو یہ بنتا ہے نا تمہارے فالوور سے یہ کرنے کا کہ بتاؤ کہ تم سے پوچھا جائے کہ تمہاری دینی خدمات کیا ہیں، تم نے نبی علیہ السلام کی حرمت پر کیا پہرا دیا؟ جس طرح شو سرکار خود کے آگے یہ کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں، اسی طرح تم کہتے ہو، لیکن تم نے دین اسلام کے اندر صرف اور صرف نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات امیر محترم کے آنے کی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری جگہ پر چل کر آئیں گے؟ تم اتنے معتبر ہو، اپنی حیثیت کے مطابق بندہ فیصلہ کرتا ہے نا، یہ کہہ کر کے اس سے بات کی جائے، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس چل کر آئیں۔ تو اگر زیادہ شوق پڑا ہے تو چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا تو مینار پاکستان ڈیسائیڈ کرو۔ مسئلہ یہ کہ تمہیں ایک بات تو بڑے اچھے سے پتہ ہے، تمہیں لتر بہت پڑھنے، اس لیے تم اس کمرے سے باہر نکلتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو بات بڑی شیور ہے، اور میں ان کے جتنے فالوورس ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پیر کو ذرا کہو، ان حاجی کو ذرا کہو باہر تو نکلے نا، اس چار دیواری میں بیٹھ کے اتنا کچھ بول لینا، کیمرہ اسٹینڈ پہ لگا کر خالی بول لینا یہ کافی ہے۔ تو جناب آپ سے اچھا میں بول لیتا ہوں پھر نا، لیکن الحمدللہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، کیونکہ میں نہ تو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہوں اور نہ ہی کسی نبی کی شان میں۔ اللہ موت عطا کر دے کہ جب یہ خیال بھی دل میں آئے
لیکن شرم آنی چاہیے اس کے فالوورز کو جو یہ تک سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ جسے وہ سنتے ہیں وہ 1 گھنٹے یا 1 منٹ یا 10 سیکنڈ کے اندر کتنی غصاخیاں کر جاتا ہے اور آپ اس پہ کہہ لگاتے ہو. تو یاد رکھنا قبر میں سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا رجل، اور پھر قبر میں سوٹے پڑھنے کہ تم اس طرح دین بیٹھ کر سیکھ رہے تھے، اس شخص سے دین سیکھ رہے تھے جس سے کوئی بھی عالم دین متفق نہیں تھا، ایک یہ اکیلا یہ حق پر تھا. ایک بار ضرور سوچے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.